الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم كل شيء مع داو بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ صلوات صلی علی محمد برادران ایمانی، اللہ جی میں رہبر اور آقا نصیب فرمائیں، ای میں خالق لم یزل ساکوں نیکیاں دی زیادہ طاقت نصیب فرماوے، ہر قسمی برائی کول اللہ نفرت نصیب کرے۔ جمعہ دا روز جمعہ دا خطبہ جیندے چ مالک و خالق اللہ دا تذکرہ، وہ اتنا عظیم اللہ ہے، جتنا ہی انسان ان دی نافرمانی کرے وہ ول بھی ان دا رزق بند نہیں کرے، ول بھی ان دا ساہ اللہ بند نہیں کریں دا۔ ان دا مقصد ہے اللہ سمجھاونا چاہتا ہے میرے علاوہ ہے کون جڑا تیرے تے ترس کرے، میرے علاوہ ہے کون جڑا تے کو مہلت دے وے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں دے میرا بندہ میرے این ترس دی وجہ تو مت این میری مہلت دی وجہ تو میرے دامن رحمت چ پناہ چگھنے، تاکہ اپنے گناہ والی طاقت کو ختم کر دے وے، اپنی نافرمانی والی طاقت کو ختم کر دے وے۔ تو برادران ایمانی جلے اساں اپنے دامن کو دے دے ہیں تو کتنی غلاظتاں دے نال پر سارا دامن ہے، اور کتنیاں نافرمانیاں دے وچ ڈوبا ہویا سارا جسم ہے، لیکن جتنا گناہاں دے وچ دھسا ہویا سارا جسم نظر آندا ہے، اتنے اللہ نے وڈے وڈے سارے واسطے وسیلے خلق فرمائے۔ ان دا مقصد ہے کہ اے میرا بندہ کہیں ویلے دروازہ مصطفیٰ تے لگا، کہیں ویلے دروازہ مرتضیٰ تے لگا، کہیں ویلے دروازہ زہرا کو سنجھانن دی کوشش کر، کہیں ویلے دروازہ حسن اور حسین تے آج دیکھ تیرے واسطے دروازہ نہ ہدایت دا بند کیتم، نہ عنایات دا بند کیتمی، نہ وسیلے دا بند کیتمی، نہ قرآن دے وارث دا میں نے تیرے واسطے دروازہ بند کیتا۔ آج بھی دیکھ تیرے واسطے ہدایت دا دروازہ بھی کھلا، تیرے واسطے وسیلے دا دروازہ بھی کھلا، تیرے واسطے امامت دا دروازہ بھی کھلا، بس تیری تھوڑی جی فکر کرن دی دیر ہے، میں رحمان دے اس دروازے کو کھولن دی دیر۔ یہ ایسا تگو داؤ کرنی ہے، کوشش کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جڑے بیمار ہیں، اسا تندرست ہیں، کتنے لوگ ہیں جڑے آج ترس دن کہ اسے مسجد جوانج بہوں حاج صاحب قبلہ لیکن آ نہیں سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کوئی مجبوریاں، مثلا ایسے لوگ ہیں این روزی دی وجہ تو ایڈے پریشان ہیں کہ وقت نہیں ملتا، یا ایسے حاکم دے تلے وہ کم کر رہی ہیں وہ نماز اور روزے کو سمجھ دئی۔ یہ ہر کہنے کیا ہے تو یاد رکھا ایک جملہ آیت اللہ حافظ بشیر اور ریاض صاحب بیان کر رہی ہیں، غور طلب بات ہے کو سمجھنا ہے۔ فرمانے بڑے بڑے لوگ قبر دے بھی جلے وائیں سمسن نہ وقت انہاں کو پتہ لگ سی جیڑی ایسا زندگی گزاری ہے، اساں گزاری کی میں ہے تو گزارنی ہے کی میں۔
فرمائن کیا غور طلب بات ہے پیغمبر دے بڑے بڑے صحابیاں دا اگر تساں تذکرہ سنو اور پڑھو تو انسان دے سامنے بڑیاں چیزاں آنیاں۔ کئی ایسے صحابی بھی گزریں جنہاں کو غسل رسول لیوائے، جنہاں دا جنازہ رسول اللہ پڑھائے، جنہاں کو خود قبر دے حوالے رسول اللہ فرمائے، لیکن یہ تمام کام کرن دے باوجود ہیں جلے اللہ دی بارگاہ پہنچن انہاں تے عذاب خدا ہو رہی ہے۔ کیونکہ ایسا لوگ انہاں چیزاں کو سنن دے عادی نہ ہیں، کہیں سنائیاں نہیں، کیونکہ ایسا سمجھتے ہیں بھی جڑے گناہ کیتے سے بس وہ تو سارے معاف ہو گئے سن۔ وہ معافی دے بڑے طریقے ہیں، وہ جی میں 14 دسے جو ان معافی منگسو تو یقیناً معاف ہو گئے سن، اگر انج نہ منگسو تو انہاں دا خمیازہ انسان کو بھگتنا پوسی۔ بھی غور کرو جنہ جنازہ رسول اللہ پڑھے ہیں، جے کو قبر دے وچ کون لہاوے رحمت عالمین ہیں، تمام جہانہ دی رحمت، لیکن وہ تے ہو کیا رہی ہے فشار۔ بس صحابہ کو سمجھاون دی خاطر جڑے بائے ہیں فرمائے نہیں دی ماں جیندی ہے، فرمائے نے یا رسول اللہ دی ماں جیندی ہے، فرمائے نے میں وقت رسول دی قبر تے موجود ہاں، ایک بندہ ونجے قاصد بن کے ان دی ضعیفہ ماں کو قبرستان گھنا وے، ہاں ان دی ضعیفہ ماں کو قبرستان جوانوں جلے گھن ہے۔ تے پیغمبر پوچھا اے دسا تیرا بچڑا کتنا چنگا ہے؟ فرمائے نے یا رسول اللہ اچھا مسلمان ہے، اچھا مومن ہے، نماز دا پابند ہے، روزے دا پابند ہے، ایک بری عادت ہاسی میرا دل آدھا جو میرے نال لازباب ہے تو میرے کول باندھا۔ اللہ اکبر، غور طلب بات ہے۔ ہیں جیر لی میں سڈا ہاں او میرا بیٹا میں تے کو اوکھے پالا ہے، میرا دل آدھا ہے ضعیف ماں دے سامنے بے جو میں تے کو دیکھاں جو اللہ نے ایک ایڈی سونی تے کو جوانی نصیب فرمائی، میرا دل آدھا ہے ذرا میرے نال بولا کر۔ یا رسول اللہ جدہ آندھا ہے نا میرے نال باہمنا برداشت نہیں کریں دا، پیغمبر پہ فرمائنے ایت وجہ ہے جو عذاب خدا گرفتار ہے۔ غور طلب ہے ہیں تو تے میں تپیو ماں ماشاءاللہ ایویں مقابلہ لینے آئے جی میں وہ چھوٹا ہوئے تے میں وڈا ہوا واتو آدھے میں ویسے ہی ڈائریکٹ جنت۔ یہ غور طلب باتن، ایڈیاں غور طلب باتن، یہ جڑے باہر بیٹھے ہوئے دی سردی تک کوئی نہیں، یہ تو آگو دیکھ کے باہر باسنی میں اندر لگ گیا۔ اے اللہ تو آگو زندگی دے وے جوان تھی کہ یا ساؤں نہیں آؤں، ایک مل کے صلوات۔ اس وجہ دعا گزیریٹی ہی کہ جو بیٹھا ہے ہیں تے وہ ساریاں کو تائیں بندہ کے جمعہ اٹھا پیا تھی، ایک مل کے پھر بھی اونچی صلوات۔ تو یہ جڑی چیزاں یعنی کہ پیو ماں اگر زوار صاحب اولاد کو سدے جو میرے نال باہے تے وہ نہ باوے، یہی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یعنی کہ ماں پیو دا دل چاہتا ہے جو آج بختی سی میں نے اپنی زندگی نے تے خرچ کی ہے، جوانی خرچ کی ہے، پیسہ خرچ کیتا ہے، پیو ماں نہیں چاہتا ہیں جو لوفرا نال اولاد باوے تے ماں پیو نال۔ اما آج فلانے کول میری دعوت ہے، اما میں فلانے کول باونا ہے، تے این ضعیفی دے وچ ماں کول کون باسی؟ این ضعیفی دے وچ بابے کول۔ اور میں ایک جملہ آکھاں بڑی تیزی نال، خدا شاہد ہے، یہ شادیاں آمن نا نوید بھیرا کریں ڈٹھا کرو، بندے کو پیسے مل وینن بیوی واسطے چنگے کپڑے کھلندے، اولاداں واسطے پیسے لب پوندے سے، نس لب دے تا ضعیف بابے واسطے۔ بلا تو ویسے جنت ہیں؟ یہ زمانے دا دستور ہے۔ کہ میں نے دیکھو نا وہ قرضے چیسی وہ کو ہار اپنی اولاد نظر آسی، اپنی بیوی نظر آسی، حتیٰ کہ دوست نظر آسی، وہ کو نظر نہ آسی پوری جوانی دی کمائی دے وچ، نہ ضعیف ماں نظر آسی، نہ ضعیف
دیکھ کے سی ہوں تیرا کوئی دور ہے یہ باہر شے یہ جتی پالا چکر ہیں تے کپڑے دی چھنڈا پھوک چا کرتے تائیں کہ کرنا با کون اج بیٹھا رہا میں اللہ اکبر. یعنی کہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ دین اسلام کل دوری. تیرا سوچا کر جلے تو بڑھڑا تھی سے نا جی میں آج تو بابے تے ماں نال پیا کرے نا تیرے نال ای تو ود ہونی ہے. حکم پروردگار ہے ہیں کہ تساں آج والدین نال ہس کے بلے سو تا کل تواری اولاد ہیک لمحہ جلے او تواری کو ضرورت ہو سی خدا شاید ہیک لمحہ تواری اولاد تو کو تنہا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.